अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पूरे मुल्क में पता नहीं क्यों जानबूझ के हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हालात ख़राब, पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। एफसी फोर्सेस और अवाम आमने सामने है। सीधी गोलियां अवाम पर क्यों चलाई जा रही हैं? क्या वहाँ पर भी कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की जा रही है? सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी बोल पड़े और वो भी कह रहे हैं कि कोई मुतालबा नाजायज़ नहीं है। वो तफसीलात रखेंगे आपके सामने। गंडापुर की इमरान खान से अचानक मुलाकात। इससे पहले गंडापुर को इमरान खान साहब बुलाते रहे, सब कहते रहे गंडापुर इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं गए। आज अचानक मुलाकात क्यों? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? मिनरल डिप्लोमेसी और अफगान कार्ड, ये क्या कहानी है? इस पर भी कोई एनालिसिस देंगे। आगाज लेकिन करेंगे आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में 29 सितंबर की डेट दी गई थी। मैंने पिछले व्लॉग में तफसीलन पिछले से पिछले में कश्मीर सिचुएशन जहाँ डिस्कस की, मैंने बताया था कि अवामी एक्शन कमेटी ने कुछ मुतालबात रखे। 35 या 36 के करीब ये मुतालबात हैं। चार्टर ऑफ डिमांड है एक बाकायदा तौर के ऊपर, और उन मुतालबात में जो सुई अटकी हुई है, जो मामला फंसा हुआ है, वो मुतालबा है एक तो 12 नशिस्तों का, और एक मुतालबा है आपका ये जो मरात हैं ये ख़त्म की जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम जो है वो पिसे और फिर जो अशराफिया है वो मरात इंजॉय करे। और इससे पहले भी जब जब कश्मीरी निकले, आज़ाद कश्मीर की अगर आप उठा के रीसेंट बिल्कुल मामला देखें, अगर आप रीसेंट रेजिस्टेंस की तहरीकें उठा के देखें पिछले 2-1 सालों की, 2-3 सालों की, जब जब वो सड़कों पर निकले वो फिर अपने मुतालबात मनवा कर ही घर गए, उससे पहले वो घर नहीं गए। 29 सितंबर की एक डेडलाइन इसलिए दी हुई थी कि वो जो मुतालबात थे, वादा किया गया था आवाम से, वहाँ की और अवामी एक्शन कमेटी से, कि आपकी मुतालबात माने जाएंगे। पहले वक्त दिया गया इनको सितंबर तक का, पहले फरवरी में भी वादे किए गए, मार्च में भी, गालिबन जून जुलाई में भी, और उसके बाद जब नहीं माना गया तो 6 माह की एक डेडलाइन दी गई थी जो 29 सितंबर यानी आज के दिन पूरी हो रही है। तो उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के मुताबिक इस वक्त पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। यानी इस वक्त चप्पा चप्पा, करिया करिया, हर एक जो कोना है आज़ाद कश्मीर का वो आपको बंद मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बताऊं तो तकरीबन 12 अजला जो इस वक्त बंद है, मुकम्मल तौर पर बंद है। एक आप कह सकते हैं कि शटर डाउन जो हड़ताल होती है, 16 अजला बंद है, 35 तहसीलें बंद हैं। यानी कौवा भी वहाँ पर नहीं मार रहा, कोई दुकान नहीं खुली। पुलिस ने जो जोर जबरदस्ती करके दुकानें खुलवाने की, कारोबार खुलवाने की जब कोशिश की, तो लोगों ने आगे से कहा कि हमने किसी के कहने पर बंद नहीं की, हमने खुद किया, हम एहतजाज में शरीक होने जा रहे हैं, हम किसी सूरत भी ये दुकानें नहीं खोलेंगे। और जब पुलिस को, फोर्सेस को, क्योंकि रेंजर्स यहाँ से भी मंगवाई गई थी, जब उनको लगा कि ये तो आवाम का जो एक जो प्रिंसिपल स्टैंड है, आवाम उससे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर वहाँ अब ये खबरें आ रही है कि सीधी गोलियां भी चलाई गई। लेकिन जो 12 नशस्तों वाला मुतालबा है उस पर सुई अटकी हुई है। यही वो 12 नशस्तें हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, 300-350 वोट लेकर सिर्फ एक कश्मीर के अंदर वजारत मिल जाती है एक शख्स को। तो ये जो 12 नशस्तों वाला मुतालबा है गलत नहीं है। ये जो महाजरीन वाला मुतालबा है, महाजरीन की नशस्तों वाला, ये गलत नहीं है। अब महाजरीन वो नहीं रह चुके। अगर आप वहाँ के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं अब उनकी तीसरी चौथी नस्लें आ गई हैं, तो अब वो महाजरीन नहीं है। अब वो ये मुहाजिर कार्ड के को सामने रख के क्यों इसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं? लेकिन जो हुकूमत का, जो निज़ाम का अटका हुआ है ना, वहाँ पर सुई की सारी 12 नशस्तों वाले मुतालबे पर, वो इसलिए कि ये 12 नशस्तें वही नशस्तें हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट आर्ट बनाकर, जिनको एक सामने एक कवर बनाकर हॉर्स ट्रेडिंग करवाती है, हुकूमतें तब्दील होती हैं। यही वो 12 लोग हैं, यही वो 12 लोगों का एक कार्ड है जो इस्तेमाल करके हुकूमतें वहाँ गिराई जाती हैं, हुकूमतें वहाँ बनाई जाती हैं। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट वहाँ पर हुकूमत गिराई गई आज़ाद कश्मीर में, वो भी इन्हीं 12 लोगों को खरीद कर जो है बाकायदा तौर पर, या आप कह लें इसी तरीके से 12 लोगों को ऊपर नीचे करके जो है बाकायदा तौर के ऊपर हुकूमतें जो है वहाँ पर उल्टाई जाती हैं। वहाँ पर सिचुएशन क्या है? अगर मैं आपको आज की वहाँ पर सिचुएशन बताऊं तो वहाँ कोई हालात बेहतर नहीं है। इस वक्त पलंदरी एहतजाज में ऐलान जो किए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि हमारी तहरीक में आज तक किसी ने एक गमला भी नहीं तोड़ा, लेकिन अब अगर हमें किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हम जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे। ये मैं आपको बताऊं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चौक शहीदा के मकाम पर हज़ारों एहतजाजी जमा होना शुरू हो गए हैं। अवामी मज़ाहमत जिंदाबाद। पलंदरी में अवामी एहतजाज, मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल, बाकायदा तौर के ऊपर दुकानें बंद। मुजफ्फराबाद नीलम पुल पे एनी शाहिद का बयान, मैं अब आपको फुटेज नहीं दिखा सकती यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, पुलिस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने हम पर सीधी गोलियां मारी हैं। ये खोल सबूत है। ये अब एक नई रिवायत शुरू हो गई है, पुरअमन एहतजाजियों पर गोलियां चलाओ। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को क्या हुआ वो तुम्हारी आंखों देखा हाल है, हमारे बहुत करीब जो कुछ हुआ हम जानते हैं। अब कश्मीर में एहतजाज करने वालों पर सीधे फायर क्यों खोले जा रहे हैं, ये बाकायदा वीडियोस लोगों ने लगाई हुई है। मैं खुद से नहीं कह रही, मैं अगेन यूट्यूब पॉलिसी की वजह से आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कह रहे हैं बाकायदा
کھلے عام گولیاں چلائی گئی ہیں، خول لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں، وہاں زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ۔ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے باقاعدہ طور پہ حامد میر صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کا تعلق عوامی مسائل سے ہے۔ سڑکوں کی تعمیر، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور لکڑی کی اسمگلنگ روکنے کے مطالبے کے پیچھے بھارتی سازش تلاش کرنے والے پاکستان کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ کوئی مطالبہ غلط نہیں، موبائل فونز کے سگنلز جام کر کے ہڑتال کامیاب بنا دی گئی۔ تو حامد میر صاحب بھی اس کے اوپر اب بول پڑے، لیکن سچویشن اس وقت کشمیر میں بالکل اچھی نہیں ہے، مکمل لاک ڈاؤن ہے اور کوئی دکان کچھ بھی نہیں کھلا اور کسی نے فورسفلی بند بھی نہیں کروایا۔ بندہ کہے کہ فورسفلی بند، لوگ اپنے تئیں بند کر رہے ہیں اور احتجاج میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مانا کہ تحریک انصاف کی قیادت کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، عدلیہ اور میڈیا کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن جس دن کسی معاملے پر عوام کا غم و غصہ قابو سے باہر ہو گیا تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر میں بے چینی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ قبائلی علاقوں کے عوام کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو وعدے کیے تھے انہیں فراموش کر دیا گیا۔ تو اس وقت حامد میر صاحب بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کشمیر سے منسلک اکاؤنٹس اور آپ برکت احمد فرحاد حیدر علی، کچھ اکاؤنٹس میرے سامنے موجود ہیں، اگر آپ یہ اکاؤنٹس جا کے ٹویٹر کے دیکھیں، مسلسل آپ کو اپڈیٹس بھی ملیں گی اور جس طریقے سے وہاں کے حالات رپورٹ ہو رہے ہیں ود ویڈیوز وہاں بتایا جا رہا ہے، تو یہ بہت انفیئر ہے۔ یہ کون ہے جس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سامنے کھڑے مزاحمت کرنے والوں پر گولیاں چلا دو؟ یہ کس نے مشورہ دیا ہے کہ آپ گولی چلائیں گے تو وہ گھر چلے جائیں گے؟ اسلام آباد میں تو آپ نے 26 نومبر کو یہ کیا، گھر تو چلے گئے لوگ، آپ نے ڈسپرس تو کر دیا کراؤڈ، لیکن جو نفرت پیدا ہوئی وہ شاید اب صدیوں تک آپ نہیں مٹا پائیں گے۔ کشمیر میں آپ گھر نہیں بھیج سکیں گے، کشمیریوں کی تاریخ ایسی رہ چکی ہے۔ جموں کشمیر میں آپ دیکھیں وہاں بھی مسلط شدہ حکومت ہے، ہم وہاں کی بڑی بات کرتے ہیں، ہم اپنے کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بھی مسلط شدہ حکومت ہے، ہم یہاں پر لوگ اگر رائٹس کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن نہ وہ کشمیری چپ کر کے بیٹھے، نہ یہ کشمیری بیٹھے اور نہ بیٹھیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ چیزوں کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے آپ نے تباہی نکال دی۔ فائنل میچ پاکستان انڈیا کا آپ اٹھا کے دیکھیں، جو پرفارمنس تھی، جو نہیں تھی، اگین الحمدللہ کہ میچ پورا اس طریقے سے نہیں دیکھا کیونکہ پتہ ہی تھا کہ جب قوم ساتھ نہیں ہے، جب حالات یہ ہیں، نیتیں یہ ہیں، رول کرنے والے پی سی بی کو ایسے لوگ ہیں، تو وہ میچ کس طریقے سے قوم جیت کے فائنل سے واپس آ جائے گی یہ اندازہ آلریڈی تھا۔ لیکن جو پرفارمنس تھی، لوگوں کو ایک امید تھی، ایک خوشی کا انتظار تھا لوگوں کو کہ غالباً شاید ہم میچ جیت جائیں گے اور ٹرافی گھر آ جائے گی۔ پتہ نہیں کیسے کوئی میچ جیتے نہیں ہیں، 3 کے 3 میچ انڈیا سے ہار گئے، لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر ایک امید تھی۔ لیکن پھر جس طریقے سے بھارت نے آپ سے ٹرافی لینے سے انکار کیا، آپ اپنا قد کاٹ اتنا بڑھائیں کہ لوگ آپ تک خود پہنچ جائیں۔ آپ نے اپنے کرکٹ کو اس قدر تباہ کر دیا ہے۔ بہرحال ایک الگ ہی معاملہ کھل جائے گا، لیکن گنڈا پور کی اچانک جو ملاقات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بہت اہم ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ گنڈا پور کو کہا جاتا رہا ملاقات کریں، خان صاحب بلاتے رہے، گنڈا پور کے کان تک پہ جوں تک نہ رینگی۔ آل آف اے سڈن آج علی امین گنڈا پور پہنچے، گیٹ نمبر 5 سے انٹر ہوئے غالباً اڈیالہ جیل، اور بڑی لمبی چوڑی ایک ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد میڈیا سے کسی قسم کی کوئی گفتگو کیے بغیر وہ چل دیے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے ملاقات جاری رہی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کیونکہ علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ، ان سب لوگوں کی ملاقات غالباً طے تھی، یا کل عمران خان سے کل obviously، تو اس ملاقات میں عمران خان کوئی بات گنڈا پور کے حوالے سے نہ کر دیتے پھر سے، تو اس سے پہلے گنڈا پور صاحب گئے ہیں اور ایک فیس کور اپنے لیے ڈھونڈ کر لائے ہیں وہاں سے، عمران خان سے گفت و شنید کر کے آئے ہیں۔ اب جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، وہ بھی obviously لیٹ ہو گئی، سارا معاملہ ہوا۔ تو آج گنڈا پور صاحب گئے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک بات یہاں پر بڑی کلیئر ہے، وہ کرسٹل کلیئر اس لیے ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو مسلسل حرکات ہیں ان سے ایک چیز تو واضح ہے کہ ہی از کمپرومائزڈ۔ وہ بڑا پہلے ایک جملہ چلا تھا کہ ہی از نو مور عمران خان سی ایم، ہی کسی اور کا بندہ ہے، وہ گنڈا پور اب عمران خان کے چیف منسٹر نہیں رہے۔ تو اب یہ ملاقات اچانک آج انہوں نے کیوں کی، تو اس پر بھی بہت سارے سوالات اپنی جگہ پر اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو امپورٹنٹ ہے ایک اور معاملہ وہ یہ ہے کہ ایک افغان کارڈ تھا جو ہم نے سامنے رکھا ہوا تھا۔ جس طرح شہباز شریف نے تقریر میں بھی کہا کہ ہم پوری دنیا کو بچائے ہوئے ہیں دہشت گردی سے، ہم وہ دیوار بنے ہوئے ہیں، اگر ہم وہ دیوار نہ بنے تو دہشت گرد پتہ نہیں کہاں کہاں یورپ میں منڈلا رہے ہوں گے۔ تو ہم وہ ایک کارڈ ہے جو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو روک رہے ہیں، اسی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے افغانستان سے بھی ریسنٹلی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، ٹرمپ کی کا دلاسا لینے کے لیے عمران خان نے 12 جیل سے کہا کہ افغانستان سے معاملات خراب نہ کرے، گنڈا پور کو ہدایت کی کہ آپ افغانستان جائیں، جب وہ پاسپورٹ والا سارا معاملہ شروع ہوا۔ لیکن ہوا کیا، ہم نے افغانستان سے تو معاملات خراب کر لیے، بیک ٹو بیک ایسے اسٹیٹمنٹس ہمارے وزراء کی جانب سے بھی آئے، لیکن اب افغانستان اور امریکہ کے بیچ معاملات خود بخود بہتر ہونا کس طرح شروع ہو گئے ہیں۔ ایک امریکی یرغمالی ہے، طالبان کے قبضے میں تھا، امیر امیری، اس کی باقاعدہ رہائی ہوئی ہے اور مارکو روبیو نے شکریہ ادا کیا ہے اور
قطر کا بہت خصوصی شکریہ ادا کیا کہ قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا، جس کے بعد زلمے خلیلزاد نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور افغانستان کے بیچ جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ تھی ان کے ریلیشن شپ کے بیچ، قیدیوں کی رہائی کا معاملہ، وہ اب حل ہونا شروع ہو گیا ہے، باقی قیدیوں کی رہائی بھی ہوگی۔ زلمے خلیلزاد بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، وہ باور کروا رہے ہیں طالبان کی حکومت کو کہ قیدیوں کو قید رکھنا امریکی شہریوں کو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا، بلکہ اس سے یہاں پر ایک رسپانسبلٹی بڑھے گی اور معاملات زیادہ خراب ہوں گے۔ اس کے بدلے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے بدلے میں سنا ہے کہ گوانتانامو بے میں محمد رحیم نامی کوئی غالباً قیدی ہیں، افغانستان کے ہیں، وہ طالبان کے ہیں، ان کو بھی، اس شخص کو بھی رہا کیا جائے گا امریکہ کی جانب سے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اب آپ اپنا افغان کارڈ کیسے کھیلیں گے؟ کیونکہ وہاں تو افغانستان اور امریکہ غالباً اپنے معاملات بہتر خود سے ہی کر رہے ہیں۔ افغانستان تو پھر اب امریکہ کو تو پھر اب آپ کی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں کوئی حالات خراب کرنے کے لیے یا کسی قسم کی پراکسی وارز کرانے کے لیے۔ تو آپ کا افغان کارڈ تو کائنڈ آف ہو رہا ہے کولیپس۔ پھر دوسری جانب آپ نے منرل ڈپلومیسی شروع کی تھی، جس پر باقاعدہ انٹرنیشنل پیپرز نے آرٹیکلز لکھے کہ ایک اسٹریٹجک ہینڈ شیک یا معاہدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، ایک منرل ڈپلومیسی کے نام سے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو منرل ڈپلومیسی تھی اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اب تو یہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ ایف ڈبلیو او اور امریکہ کا غالباً کوئی ادارہ ہے، ایس ایم ایم سم تھنگ اسٹریٹجک منرلس کے اوپر ہی وہ کام کرتا ہے، ان کے بیچ معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کے پاس تو یہ کرپٹو، منرل ڈپلومیسی، یہی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی استعمال کرنے کے بعد یہ بھی ٹرمپ جب آپ سے چیزیں پورا فائدہ اٹھا لے گا تو ٹرمپ آپ کو جس طرح پھینکے گا یہ آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آس پاس اپنے ممالک سے حالات یا فوراً تعلقات خراب نہ کریں، اور پاکستانیوں کو تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہی ہے کہ کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی امریکی صدر امریکہ اپنی پالیسی میں یہ چاہے گا ہی نہیں کہ پاکستان کو کوئی مضبوط وزیر اعظم ملے، مضبوط ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ملے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، کوئی ایسا بندہ ہو جو علاقائی خود مختاری کی بات کرے۔ امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا، بلکہ امریکہ یہ چاہے گا کہ اسی طریقے سے ایک انسٹیبلٹی رہے، تاکہ امریکہ جس کو جہاں مولڈ کرنا چاہے پاکستان سے، جس بڑی طاقتور شخصیت کو، جس ڈکٹیٹر کو وہ کر سکے اور اپنے کام نکلوا سکے، تو پاکستانی کو خود سڑکوں پر آنا ہوگا پرامن طریقے سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے۔ امریکہ کبھی یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بحالی نہیں کروایا گیا۔ سب باتیں اگر اتنی ہیومن رائٹس کی بحالی کروانی ہوتی تو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے میں اور آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر حالات اوبیسلی آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں گے، اللہ پاک رحم کریں۔ پاکستان کی حالات کے اوپر اوور آل خانہ جنگی کسی صورتحال بنائی جا رہی ہے، جان بوجھ کر مزاحمت کرنے والوں پر گولیاں چلا کر۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مشورے دیتا کون ہے اور یہ کہاں سے یہ ایک نئی ایک فلسفی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں کہ مزید آپ کو اگلے ویلاگ میں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔